السلام علیکم گرلس، ابھی ہم اپنا لاسٹ چیپٹر کی جو ایکسرسائز ہیں اس سے کچھ کوشچن جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں معروضی حصہ دیا ہوا ہے اور اس میں ایم سی کیوز آ جائیں گے، فل ان دا بلینکس اور کالم میچ دی کالم جو کوشچن ہوتا ہے وہ آ جائے گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی بک جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنی ہے۔ اس میں دیکھیں ہر بیان کے سامنے جو ہیں وہ مختلف طرح کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ہم نے موضوع جو جواب ہے اس کے آگے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ یونیورسٹی سطح کی تعلیم کے فروغ اور نگرانی کے لیے قومی سطح پر ادارہ قائم ہے۔ اب اس کی جو آپشنس ہیں وہ دی ہوئی: یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن، لٹریسی کمیشن، قومی تعلیمی کمیشن۔ اب اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ پھر ہے یونیورسٹی ایسے ادارے ہیں جو انتظامی اور تعلیمی اعتبار سے آزاد نہیں، انتظامی اور تعلیمی اعتبار سے آزاد ہیں، قومی اور نظریاتی امور میں آزاد ہیں، مالی امور میں آزاد نہیں۔ تو اس میں سیکنڈ آپشن ٹھیک ہے، انتظامی اور تعلیمی اعتبار سے آزاد ہیں۔ پھر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے: مرکزی وزارت تعلیم میں اہم انتظامی عہدہ ہے۔ اب اس کی جو آپشنز ہیں وہ ہے مرکزی وزیر تعلیم کا، سیکنڈ آپشن ہے جوائنٹ سیکٹری کا، تھرڈ آپشن ہے وفاقی سیکٹری کا، اور لاسٹ آپشن ہے جوائنٹ ایجوکیشن ایڈوائزر کا۔ اب اس کی جو کریکٹ آپشن آ جاتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے وفاقی سیکٹری کا۔ پاکستان کے آئین کے مطابق تعلیم ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی، وفاقی حکومت کی، صوبائی اور مرکزی حکومت کی، صوبائی اور مرکزی حکومت میں سے کسی کی بھی نہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس ہے صوبائی اور مرکزی حکومت کی۔ صوبے میں تعلیم کے فروغ اور نگرانی کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں آپشن آتی ہیں وزارت تعلیم کی، صوبائی کابینہ کی، صوبائی اسمبلی کی، محکمہ تعلیم کی۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارے پاس وزارت تعلیم کی۔ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے: پاکستان کے کون سے صوبے میں 3 سیکٹری تعلیم کام کرتے ہیں؟ آپشن ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد، اور اس کی جو کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہے وہ ہے پنجاب۔ ضلعی سطح پر تعلیمی انتظام کی ذمہ داری ہے۔ آپشنز ہیں ڈی سی او کی، ڈی ای او تعلیم کی، ڈی پی آئی کی، ای ڈی او تعلیم کی۔ اس میں جو ہمارے پاس کریکٹ آپشن آ رہی ہے وہ ہے ای ڈی او تعلیم کی۔ ضلع میں قائم پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن اور نگرانی جو ہے یہ ذمہ داری ہے۔ آپشنز آ جاتی ہیں ڈی ای او تعلیم کی، ای ڈی او تعلیم کی، ڈی سی او کی، ضلع ناظم کی۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن آتی ہے وہ ہے ای ڈی او تعلیم کی۔ ملک میں تدوین نصاب اور اس کی یکسانیت کس کا کام ہے؟ وفاقی شعبہ تدوین نصاب کا، صوبائی بیوروز تدوین نصاب کا، مشترکہ طور پر صوبائی اور وفاقی شعبہ جات نصاب کا، وفاقی اور صوبائی محکمہ تعلیم کا۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن آتی ہے وہ ہے وفاقی شعبہ تدوین نصاب کا۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے درسی کتب جس ادارے کی سفارشات کے مطابق لکھی جاتی ہیں وہ کہلاتا ہے صوبائی شعبہ تدوین نصاب، وفاقی شعبہ تدوین نصاب، ٹیکسٹ بک بورڈ، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے وفاقی شعبہ تدوین نصاب۔ کالجز آف ایجوکیشن اور ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن میں بنیادی فرق ہے اساتذہ کی تعلیمی قابلیت کا، اساتذہ کی تربیتی نوعیت کا، اساتذہ کی تربیتی سطح کا، کوئی فرق نہیں۔ تو اس میں جو ہمارے پاس آنسر کریکٹ آتا ہے وہ ہے اساتذہ کی تربیتی سطح کا۔
پنجاب میں ابتدائی سطح پر پڑھانے کے لیے اساتذہ کی کم از کم تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے۔ PTC CT ڈپلومہ آف ایجوکیشن B.Ed۔ تو اس کی جو کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہے وہ ہے PTC، لیکن یہ پرانی جو ایجوکیشن ہے نا اس کی مطابق جو ہے نا یہ یہاں پہ آپشن کو ہم کریکٹ کر رہے ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے ساتھ ساتھ انعقاد ہوتا ہے تعلیمی ورکشاپس اور کورسوں کا، علاقائی لسانی امتحانات کا، تعلیمی علاقوں کے الحاق کی منظوری کا، ہم نصابی سرگرمیوں کا۔ تو اس کی جو کریکٹ آپشن آ رہی ہے وہ ہے ہم نصابی سرگرمیوں کا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فنی تعلیمی بورڈ کا دائرہ کار پھیلا ہوا ہے اپنے ضلع تک، اپنے صوبے تک، ملکی حدود تک، بیرونی ملک میں رہنے والے پاکستانی طلبہ کے امتحانات تک۔ تو کریکٹ آپشن جو اس میں آتی ہے وہ ہے اپنے صوبے تک۔ پھر ہے خالی جگہ پر کریں۔ وزیر تعلیم عہدے کے اعتبار سے یونیورسٹیوں کا ڈیش بھی ہوتا ہے پرو چانسلر۔ یونیورسٹیوں کے تعلیمی اور مالی معاملات کی نگرانی اور رہنمائی کے لیے ڈیش قائم کیا گیا ہے وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ تھرڈ جو آتا ہے کسی بھی صوبے میں قائم یونیورسٹی کا چانسلر صوبے کا ڈیش بھی ہوتا ہے گورنر۔ یونیورسٹیاں بنیادی طور پر ڈیش تعلیمی ادارے ہیں، آپ نے بتانا ہے۔ اس میں آتا ہے ہمارے پاس اعلیٰ تعلیمی ادارے یا خود مختار۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس صوبائی سطح پر تعلیمی معاملات کا انصرام و اہتمام کرنا ڈیش کی ذمہ داری ہے صوبائی محکمہ تعلیم۔ بلینک میں کیا آئے گا؟ صوبائی محکمہ تعلیم۔ پھر آتا ہے وفاقی وزارت تعلیم میں اہم ترین عہدہ ڈیش تعلیم کا ہے، آپ نے لکھنا ہے سیکٹری۔ سیونتھ جو ہے اس میں آئے گا EDO ایجوکیشن کی اصطلاح ڈیش کا مخفف ہے، آپ نے لکھنا ہے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر۔ DPI آفس سے کیا مراد ہے؟ سے مراد ڈیش ہے ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشن۔ حکومت نے صوبوں میں قائم انتظامی ڈویژن ختم کر کے یہ اختیارات ضلع اور تحصیل کی سطح پر منتقل کیے ہیں۔ اس صوبے کا نام ڈیش ہے، اس منصوبے کا نام ڈیش ہے، آپ نے لکھنا ہے ڈیولوشن آف پاور پلان۔ یہ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے، وہیں سے آپ دے کے نام لکھ لینا۔ ضلعی سطح پر ضلعی سطح پر معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اہم ترین سرکاری عہدیدار کو ڈیش کہتے ہیں، آپ نے لکھنا ہے DCO، چاہے انگلش میں لکھ دیں چاہے اردو میں لکھ دیں DCO۔ ضلعی سطح پر معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اہم ترین سرکاری عہدے کو ڈیش کہتے ہیں، یہ جو میں نے ابھی بتایا DCO۔ اور اس کے بعد آتا ہے ضلع میں عوام کے ووٹوں سے منتخب اعلیٰ ترین عہدیدار کو ڈیش کہتے ہیں، آپ نے لکھنا ہے ضلع ناظم۔ ضلع کی سطح پر خواندگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے ڈیش کا تقرر کیا ہے ED اور لٹریسی۔ کسی بھی نظام کی کامیابی کا انحصار اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ نظام کس حد تک اپنے ڈیش کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے، آپ نے لکھنا ہے مقاصد۔ پھر ہمارا نیکسٹ آتا ہے کہ آپ نے کالمز میں لانے ہیں، کالم الف کالم ب دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی جو کریکٹ آپشن ہے وہ اس کے آگے لکھ دینی ہے۔ تو اب دیکھیں سب سے پہلے ہائر ایجوکیشن HEC دائرہ اختیار کے اعتبار سے کس سابقہ ادارے سے زیادہ مؤثر ہے؟ تو آپ نے کالم J میں لکھنا ہے UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، یہ جو تھرڈ والا دیا ہوا ہے نا اس کے وہ والا لکھ دینا آپ نے۔ پھر اس کے بعد ہے صوبائی وزیر تعلیم صوبے کی تمام یونیورسٹیوں کا کہلاتا ہے، آپ نے سیکنڈ کے آگے لکھنا ہے پرو چانسلر۔ تھرڈ میں ہے قومی تعلیمی پالیسی مرتب کرنا اور ملکی نظام میں تعلیم کی نگرانی کرنا بھی اس کی اہم ذمہ داری ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے وفاقی وزارت تعلیم۔ پھر ہے محکمہ تعلیم میں صوبے کی سطح پر وزیر تعلیم کے بعد اہم ترین عہدہ
دار ہوتا ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے صوبائی سیکٹری تعلیم۔ ہر صوبے میں صوبے کے لیے تعلیمی بجٹ اور منصوبے تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے صوبائی محکمہ تعلیم۔ پھر ہے ہمارے پاس تمام اضلاع میں تمام محکموں کو کنٹرول کرنا اور ان کو مؤثر بنانا اس عہدے کی ذمہ داری ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے DCO۔ پھر ہے صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر محکمہ تعلیم کا اعلیٰ ترین افسر کہلاتا ہے، آپ نے لکھنا ہے DPI۔ ضلعی سطح پر خواندگی بڑھانے کے لیے ذمہ دار افسر کہلاتا ہے EDO، بریکٹ میں آپ نے لکھنا ہے L۔ پھر ہے مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے اور نظام تعلیم کا بنیادی عنصر ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے نصاب تعلیم۔ لاسٹ میں ہے وفاقی وزارت تعلیم کے مطابق نصاب تعلیم بنانا، اس کو متوازن کرنا اور درجہ بندی کرنا اس کی اہم ذمہ داری ہے، آپ نے لکھنا ہے صوبائی بیوروز تدوین نصاب۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کی ساری آپشنز اس کے اندر آ جاتی ہیں، اس کو کر لیجئے گا، بک پہ کر لیجئے گا تاکہ آپ کے جو ہے نا علیحدہ سے جب بک کھولیں تو اس کے اوپر یہ دیا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔